السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَکِیمُ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 186 پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے حالات حاضرہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ اپنا وقت نکال کر یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ میرا عنوان ہے حالات حاضرہ۔ اس کے مراد یہ ہے کہ بھارت دیش میں ابھی جو ہو رہا ہے میں صرف اس پر بات کروں گا۔ اپنے بھارت دیش میں ابھی ایک ٹاپک، ایک عنوان بہت اٹھا ہوا ہے۔ وہ کرناٹک کے اندر، اڈپی کے اندر ایک کالج میں ہوا ہے۔ مسکان خان نامی لڑکی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے الحمدللہ، کہ جب کچھ بھگوا دھاری ہلاتے ہوئے ان کے سامنے آئے تو انہوں نے بھی جیسے دیکھا کہ نعرہ لگا جے شری رام کا، انہوں نے بھی نعرہ لگا دیا اللہ اکبر کا۔ اب یہاں رکیے، اللہ اکبر کا جو نعرہ لگایا ان کو ایسا نہیں تھا دماغ میں، اور انہوں نے انٹرویو میں کہا بھی کہ ہندو مسلم کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں، لیکن میڈیا نے اس کو اتنا کور کیا، اتنا کور کیا، کیونکہ 4-5 جگہ جو ہیں وہ الیکشن ہو رہے ہیں اور 10 مارچ کو رزلٹ جو ہے وہ آنے والے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ جو بتانا ہے یہاں، اس پر غور کیجئے گا۔ اللہ اکبر کہا، اگر دوسری بہن ہوتی، آپ کی بیٹی، میری بیٹی، کسی کی بیٹی ہوتی، ہو سکتا وہ ڈر جاتی، بھاگ کے چلی آتی، تو ہم ان کی بہادری کو سلام کرتے ہیں۔ وہ تو شیرنی ہے، شیرنی۔ لیکن میرا سوال آپ لوگوں سے ہے کہ آپ لوگوں میں اب شیر کب پیدا ہوں گے؟ اب شیر کب پیدا ہوں گے کا مطلب کیا ہے؟ ایک لڑکی کے لیے ظاہری طور پر اس کا حجاب ہے اور اس کا نقاب ہے، کیونکہ یہ اسلام کے اندر ہے۔ ایک لڑکے کے لیے ظاہری طور پر اگر کوئی لائسنس ہے تو اس لائسنس کا نام کیا ہے؟ بولیے بھائی، کا نام ہے داڑھی۔ جنگل میں شیر کو داڑھی ہوتی ہے یا شیرنی کو داڑھی ہوتی ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ شیر کو۔ آپ نے شیر بن کے رہنا یا شیرنی بن کے رہنا؟ شیر بن کے رہنا۔ جب شیر بن کے آپ رہیں گے تو شیر جیسا دکھنا چاہیے کہ نہیں دکھنا چاہیے؟ اگر داڑھی نہیں رکھیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو رات میں کیا ہوگا؟ بہوا سب اگر دودھ پیے گا تو امی کو چھوڑ کے کہیں ابا ہی کی طرح نہ گھس جائے۔ یہ امی یہی ہے نا، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 259، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھ کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ۔ اگر شیرنی حجاب اور نقاب میں ہے جس سے پوری دنیا میں پیغام چلا گیا، تو اگر یہ سب شیر پتر پوری داڑھی لگیں گے تو پیغام جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ میرے بھائیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میڈیا نے بہت ہائی لائٹ کیا ہے۔ ہم اور آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں کس ضلع میں ہے بھائی؟ یہ صاحب گنج۔ آپ کے پڑوسی ضلع کا نام کیا ہے؟ پاکو۔ پاکو جانتے ہیں؟
آج سے 2 سال یا 3 سال پہلے پاکوڑ کی ایک لڑکی کا بھی ایسا ہی واقعہ ہے۔ میں ان بہنوں کو سلام کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں، اور آپ کی پڑوسن ہی ہے، لیکن شاید کہ آپ لوگ ان کو نہ جانتے ہو۔ جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے؟ آئیے بتا ہی دیتا ہوں، میں نے اپنی کتاب میں اس کا نام بھی لکھا ہے۔ اس لڑکی کا نام ہے نشاط فاطمہ۔ نشاط فاطمہ پاکوڑ سے چل کر 360 کلومیٹر دور رانچی گئی، اور رانچی کے اسکول میں اس کا نمبر 1 آیا۔ آج ہماری بیٹیاں پڑھ رہی ہے، بیٹی پڑھے گی تب نہ آگے بڑھے گی، صحیح ہے کہ نہیں؟ پڑھیں گے تو آگے بڑھیں گے، اور ماشاءاللہ بیٹیاں پڑھ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، اور بیٹے لوگ، یہ شیر لوگ، میرے بھائیوں پڑھنا پڑے گا۔ اس کا نمبر 1 آیا۔ جب اس کا نام پکارا گیا نشاط فاطمہ، اسٹیج پر آئی ہو، جیسے اسٹیج پر آئی تو وہ حجاب میں بھی ہے اور نقاب میں بھی ہے۔ حجاب مانے برقع، اور نقاب مطلب چہرے کا بھی۔ تو اسکول والوں نے کہا آپ کو جو گولڈ میڈل ملنے والا ہے یہ اس وقت تک مل نہیں سکتا جب تک کہ آپ برقعے کو نکال نہ دیں۔ میں ایسی بیٹی کو سلام کرتا ہوں، بہن کو سلام کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں۔ نشاط فاطمہ نے کہا کہ میرے لیے گولڈ میڈل میرا حجاب ہی ہے اور میرا نقاب ہی ہے۔ میں گولڈ میڈل چھوڑ سکتی ہوں، لیکن اپنا حجاب اور اپنا نقاب میں چھوڑ نہیں سکتی۔ وہ بغیر گولڈ میڈل لیے ہوئے واپس چلی آئی۔ یہ 2 واقعہ جو ہوا ہے، وہ واقعہ اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوا تھا۔ میڈیا نے کیا کیا ہے، اس مسئلے کو بہت اٹھایا ہے، کیونکہ یو پی کے اندر الیکشن ہے، جان ہی رہا، 10 مارچ کو ہوگا، 2022 کو آ جائے گا رزلٹ۔ کیا ہوگا اللہ کو معلوم۔ دیدی کل گئی ہوئی تھی، آج کتنی تاریخ ہے بھائی؟ 5 ہو گئے، وہ 3 کو گئی ہوئی تھی، 3 مارچ 2022 کو بنارس میں۔ تو جیسے وہ اتری تو کالی جھنڈی دکھائے، تو جب کالی جھنڈی دکھائے تو وہ بھی شیرنی کی طرح ڈٹ گئی۔ کس کے اندر ہمت آئے تو پھر اسی طرح پنجاب میں بھی پردھان منتری جی گئے تھے، تو پلوا پہ کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، تو واپس چلے آئے تھے۔ اب یہ 2 واقعہ آپ کے سامنے ہیں۔ ایک شیرنی ڈٹ گئی کہ ایسا ہے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات چاہے جیسے بھی رہے، جتنی طاقت ہے، جتنی ہمت ہے، کورٹ بھی یہی کہتا ہے کہ اپنی جان کے حد تک آدمی کو کوشش کرنی ہے۔ اس بیٹی نے اپنی جان کے حد تک کوشش کی، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور اس آواز میں اتنی طاقت تھی کہ سامنے والے سب بھاگ گئے۔ آپ دیکھتے ہیں جنگل میں جب شیر اور شیرنی چلتے ہیں تو گیدڑ لوگ آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، تو ایک ہی مرتبہ دھار مارے تو گیدڑ سب ادھر ادھر بھاگ جائے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، اپنے بچوں کی دینی تربیت کیجئے۔ یہی آپ کے مدرسے ہیں جو آپ کو بھی بچا سکتے ہیں، آپ کے بچوں کے اخلاق کو بچا سکتے ہیں، آپ کے بچوں کے ذہن کو بدل سکتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اپنے مدرسے کو نہیں دیکھیں گے تو ترقی کیسے ہوگی؟ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، ابھی الیکشن چل رہا ہے، جب دیدی وہاں گئی تو کہا کھیلا ہو بے۔ جانتے ہیں آپ یہ کون سا ورڈ ہے؟ کھیلا ہو بے، یہ بنگلہ ہے، کھیلا ہو بے۔ اور کیا کھیلا ہوگا، انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا، جیسا ان کو آتا تھا انہوں نے کیا۔ تو حالات ابھی جو چل رہے ہیں میرے بھائیوں، جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، لیکن حجاب کو مسئلہ بنانا، نقاب کو مسئلہ بنانا، اس کو بڑھ چڑھ کر پیش کرنا، اور گودی میڈیا، دلال میڈیا، یہ سب میڈیا کا کام ہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں حالات کیسے رہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی اسی کے اندر ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ صبر کرو اور تقوی کی زندگی گزارو۔ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب کتنا صبر کریں، تو مولوی صاحب کہتے ہیں جب تک قبر میں نہ چلے جائیں صبر کرتے رہیں۔ یعنی قبر اور صبر دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جو جتنا صبر کرے گا اس کو پھل کیا ملنے والا ہے؟ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور صبر کرنے والے کو اللہ
بے حساب دیتا ہے. وہ صبر سے کام لیتی ہے اور دیکھتے رہیے. پردھان منتری جی کا ایک نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس سب کا پریاس. یہ پریاس والا بھی جلدی جڑا ہے. سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس سب کا پریاس ہے کہ نہیں. اب یہ چاروں پر غور کیجیے. سب کا ساتھ سب کا وکاس. اورنگزیب کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے. اورنگزیب اور اورنگزیب کے دادا اکبر دونوں کا نام الف سے شروع ہے. اکبر اور اورنگزیب دونوں نے بھارت میں 50 سال تک حکومت کی ہے. اورنگزیب 300 سال پہلے ہی 1707 میں احمد نگر میں مہاراشٹر میں انتقال کر گئے رحمہ اللہ اورنگزیب. آج ووٹنگ میں جہاں بھی ووٹ کا وقت آتا ہے 5 سال کے بعد اورنگزیب پھر یاد رہتے ہیں. گنگا میں لاش بہی کوئی یاد نہیں کر رہا ہے. سلنڈر نہیں ملا گیس والا کوئی یاد نہیں کر رہا ہے. چوڑی پہن کے اور اٹھا کے کیا اٹھا کے ارے وہی چولہا والا سلنڈر اٹھا کے روڈ پر مارچ ہوا جب 300 کا تھا. اب 1000 پار ہوا ہے کوئی نہیں اٹھ رہا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ حجاب کا نقاب کا گودی میڈیا اسی پر ڈسکشن کر رہا ہے. تو میرے بھائیو آپ غور کیجئے. سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس سب کا پریاس. اس پر غور کیجئے. پردھان منتری جی نے جب سے یہ کہا مجھے یاد ہو گیا ہے. اور پردھان منتری جی یہ صدری پہنتے ہیں تو آپ دیکھیے میں بھی پہننے لگا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ میری صدری اتنی مہنگی نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھے صدری بہت اچھی لگتی ہے. بات آ رہی نہیں سمجھ میں آپ کو؟ تو میرے بھائیو تو کہا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا پریاس. اورنگزیب کی کیبنٹ میں ڈاکٹر رام پنیانی کہتے ہیں کہ اورنگزیب کی کیبنٹ میں 34% ہندو تھے. 34%. اور 2022 کی بات کر رہا ہوں پردھان منتری جی کی کیبنٹ میں 0% مسلمان ہیں. پردھان منتری جی کی کیبنٹ میں 0% مسلمان ہیں لیکن پھر بھی یہ نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس سب کا پریاس. تو سیاست میں تو وکاس ہوگا نہیں کیا. 80-20 ہوگا. کیا بولتے 80-20 ہوگا. تو بھائی 80 والے کا تو ہو گیا 20 والے کا وکاس کون کرے گا؟ سب کا ساتھ سب کا وکاس. تو ان جیسے نعروں سے میں اس لیے بتا رہا ہوں گھبرانے کی ضرورت نہیں. پوری دنیا مل کر بھی مٹانا چاہے اسلام مٹ سکتا نہیں. پھر بھائی مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ حدیث کے اندر آیا سنن ترمذی کتاب صفۃ القیامہ حدیث نمبر 2516 وَعَلَمَ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. پوری دنیا مل کر فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ رب نے لکھا ہے. پوری دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ رب نے لکھا ہے. قلم اٹھا لیا گیا صحیفے خشک ہو گئے. میرے بھائیو بھارت دیش کی آزادی میں ہم مسلمانوں کی قربانی آئے. بار بار کہا جا رہا ہے جو نہ بولے جے شری رام بھیج دو اس کو قبرستان. ہم مسلمان تو وہ ہیں نلہ جانتے ہیں؟ نلہ کھائے ہیں. وہ نلے میں ہوتا گودا. نلے میں ہوتا گودا ہوتا کہ نہیں تھا نلہ والا. ارے جب تک گودا نہ نکل جائے ہڈی کو نہیں چھوڑتے. جب تک جان نہ نکل جائے بھارت کی مٹی کو نہیں چھوڑ سکتے. ہے کہ نہیں؟ رہے تو بھارت کی مٹی بھارت ہندوستان اور جب مر گئے تو ہندوستان کا قبرستان. تو گھبرانے کی ضرورت. راحت اندوری کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. جو آج صاحب مسند ہیں
کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، کرائے پر رہ رہے سے کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، حوصلے سے کام لیجئے، توحید مضبوط کیجئے، مسکان خان سے کچھ سیکھیے، کتنی توحید والی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس حوصلے کو بھی یاد کیجئے، کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دشمن آیا تھا تلوار لے کر تو کیا کہا تھا، مسرد احمد کو آیا اور کہا غورث بن حارث میں یمنعک منی، کون ہے جو بچائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، اس لڑکی نے بھی کہا اللہ اکبر، دیکھا آپ نے، تو تلوار گر گئی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا، کہا کون بچائے گا؟ وہ تو اللہ کو مانتا نہیں تھا، اس نے کہا کن کا خیر آخذن، یعنی آپ ہی بچانے والے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام قبول کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ اب غور کیجئے، اسلام محبت سے پھیلا ہے، اسلام محبت سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ جب وہ اپنے آدمی کے پاس گیا تو کہا قد جئتکم من عند خیر الناس، میں تم لوگوں میں سب سے بہتر انسان سے مل کے آیا ہوں۔ میرے بھائیو، اپنا اخلاق اچھا بناؤ، آج کا جو دور ہے اخلاق اچھا بناؤ، غیر مسلموں سے ملو، ان سے جا کے باتیں کرو، اپنی مسجدیں کھولو، اپنے جلسے میں ان کو بلاؤ، قرآن کی باتیں ان کو بتاؤ، حدیث کی باتیں بتاؤ۔ آج جب تک ہم اور آپ نہیں بتائیں گے مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ گودی میڈیا، دلال میڈیا، جتنی میڈیا ہے سب کو بلانے کا اور پڑھے لکھے لوگوں کو لے کے جانے کا، وہاں کوئی بھی بات کر رہا ہے۔ اس سے یہ پتا چلا فتنے کے دور میں علماء سے جڑ کے رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ سب فتنے کا دور ہے، ہر آدمی بول رہا ہے، اور کہا جائے، میری اردو ذرا خراب ہے، بہت لو لیول کی ہے، ہمارے یہاں کا بچہ مفتی سے چھوٹا پیدا ہوتا ہی نہیں، مفتی بن کے پیدا ہوتا ہے۔ جتنا بچہ ہوتے ہی مفتی صاحب، سلام علیکم مفتی صاحب، سلام علیکم مفتی صاحب، مفتی صاحب۔ تو جب مفتی بن کے پیدا ہوگا تو مولی صاحب کا کیا ہوگا؟ جو 8 سال تک چٹائی کو گھیسے ہیں، رگڑے ہیں چٹائی کو، ان کا کیا ہوگا؟ علماء سے جڑ کے رہیے، علماء فتنے کے دور میں، آزمائش کے دور میں یہی کام آتے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، آپ چاہے لاکھ اکڑ کر لیجئے، مولی صاحب کے پیچھے ہی رہنا پڑے گا۔ پیچھے رہیے ضرور، لیکن پیچھے پڑیے نہیں سمجھو اردو، پیچھے رہیے ضرور لیکن پیچھے پڑیے نہیں۔ آج کل لوگ مولانا لوگوں کو پوجتے تو ہیں لیکن پوچھتے نہیں ہیں کہ مولانا صاحب کیسا چل رہا ہے۔ پیچھے رہیے لیکن پیچھے پڑیے نہیں۔ آ رہی نا اردو سمجھ میں؟ کیسے؟ جب تک ہم اور آپ زندہ ہیں مولی صاحب کے پیچھے ہی رہنا پڑے گا، لیکن جس دن مریں گے اس دن آگے آ جائیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ نماز میں پیچھے، لیکن جنازے کی نماز میں مردہ آگے ہو جاتا ہے۔ تو جب تک مریے گا نہیں مولی صاحب سے آگے آئیے گا نہیں۔ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ارے بھائی اپنے بچوں کو مولوی بنائیے، تو لوگ بولتے ہیں ارے کہاں سے کھائے گا، اور پھر آپس میں سب بولتے رہتے دیکھو نا مولوی صاحب کا پیٹ کتنا نکلا ہے، کھا کھا کے نکالے ہوئے ہیں۔ ارے جب مولوی صاحب کے ہاتھ سے کھا رہے ہیں وہاں سے آپ کا بچوا بھی کھائے گا بھائی۔ اور الحمدللہ مولوی صاحب کو بہت کچھ کھانے کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ آج کل لوگ مذاق اڑاتے ہیں، سرکاری نوکری والے اور مولوی صاحب آپ کی تنخواہ ہے 5,000، میری سیلری، میری تنخواہ ہے 50,000، آپ کے 5 میں بڑی برکت ہے، میرے 50 میں برکت ہے یہ نہیں۔ بیچارہ سیدھا سادھا مولوی ہنس کے یا مسکرا کے رہ جاتا ہے، لیکن وہی اگر زبردست مولوی مل گیا تو بھائی صاحب، او بھائی، بھیا، دادا، چاچو، آئندہ مہینے سے 50 والا جو برکت والا نہیں ہے ہم کو دے دیجئے گا،
اور میرا 5 برکت والا آپ لے لیجئے گا۔ ارے یہ کیسے ہوا؟ تیار ہیں آپ لوگ بدلنے کے لیے؟ ارے بھائی جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ، سب سے بڑا ہے پیسہ پی، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ کس کو سلام کر رہا ہے؟ کس کو سلام کر رہا ہے؟ پیسہ ہے گھر۔ مولوی صاحب ذرا کھل کے بولتے ہیں، اردو ذرا خراب ہے مولوی صاحب کی، تاکہ بات جو ہے نا دماغ میں گھسا دے۔ مولانا لوگوں کی بد دعا سے بچیے گا، جس دن وہ بد دعا کر دیں گے ہم اور آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ایک حدیث صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755۔ ایک آدمی تھا اسامہ بن قتادہ نام کا، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا۔ آج کل بھی کچھ لوگ آتے ہیں مسجد میں، مولوی صاحب نماز پڑھانا ہی نہیں جانتے، تو آپ ہی پڑھا لیجیے۔ نماز پڑھانا ہے تو ان کو بدل دیے، عمار بن یاسر کو بھیج دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ، چاہیے اب آپ ہی پڑھائیے۔ لیکن ایک کمیٹی بیٹھی اور کمیٹی نے دیکھ بھال کیا تو ایک آدمی کھڑا ہوا، فتنہ ایک ہی آدمی کرتا ہے، فساد ایک ہی آدمی مچاتا ہے، یا 2-3 آدمی ہوں گے۔ وہ مولوی صاحب جب تک امامت کریں گے میں مسجد میں نہیں آ سکتا، میں مسجد میں نہیں آ سکتا۔ کہے مولانا کو ہٹائیے تب میں مسجد میں آؤں گا، آپ کے ہاں ایسے لوگ نہیں ہوں گے شاید۔ اچھا یہ کہیں نہیں کہتے کہ بیٹوا کو ہٹاؤ گھر سے تب ہم گھر میں گھسیں گے۔ اپنا بیٹا جیسا رہے دلارا ہے، اور جورو کے سامنے ذرا بول کے دیکھیے نا، راکھ لگا کے نہ زبان ٹان لے گی۔ جو جورو کے سامنے منہ نہیں کھول سکتا، مولوی صاحب کے سامنے پورا چوہے الگا دیتا ہے۔ اب کیا کیجئے گا؟ بیچارہ مولوی امام صاحب جتنے مصلی اتنے متولی، جتنا مصلی مطلب نماز پڑھنے والا، اتنے متولی صاحب، ارے امام صاحب کاہے لیٹ آئے؟ یہ لائٹ کاہے چالو ہے؟ پنکھا کاہے چل رہا ہے؟ ارے بھائی مولوی صاحب ہمارا غلام ہے کا؟ عزت کرنا سیکھیے، علماء کی عزت کرنا سیکھیے۔ فتنے کے دور میں یہی آپ کے کام آئیں گے، حالات حاضرہ میں وہی حکمت بتائیں گے کیسے نکلنا، وہ حدیث رہ جائے گی۔ تحقیق ہوئی تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اسامہ بن قتادہ، یہی ہے سعد بن وقاص، نماز پڑھانا نہیں آتا، انصاف نہیں کرتے، جہاد میں بھی نہیں نکلتے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو دعا کر دے اللہ دعا قبول کر لے، دعا بھی قبول بد دعا بھی قبول۔ انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیا کھڑے ہو کر اور کہا اے اللہ یہ بندہ دکھاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے اور میرے اوپر الزام لگا رہا ہے 3 مرتبہ، اے اللہ اس کو فقیر بنا دے، غریب بنا دے، اے اللہ اس کو فتنے میں ڈال دے، اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے۔ 3 مرتبہ کرتے ہیں، فاتل فقر ہو، واتل عمر ہو، وارث بالفتن۔ اللہ اکبر۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام صاحب ہے، ان کی دعا میں اثر ہے، بد دعا میں اثر ہے۔ اگر امام صاحب کے ہاتھ آپ کے خلاف اٹھ جائیں گے یا مولوی صاحب کے ہاتھ، کہیں کے بھی نہیں بچیں گے۔ یہ حدیث میں نے جہاں جہاں سنائی ہے، جس امام صاحب سے مولوی صاحب سے مسئلہ تھا انہوں نے معافی تلافی کر لی ہے روتے ہوئے۔ کرناٹک میں نے ایک مسجد میں یہ حدیث سنائی تو امام صاحب بھی رونے لگے اور جس نے معافی مانگی وہ دونوں رونے لگے کہ ہم نے ظلم کیا امام صاحب۔ آخر کیا ہوا؟ یہ تینوں بد دعا لگ گئی۔ اس آدمی نے لمبی عمر پائی، بہت بوڑھا ہو گیا۔ یہ جو بھاؤں کے بال نا بھاؤں، تو یہ بھاؤں کے بال سیدھا آنکھوں تک گھس گئے، اور جب روڈ پر چلتا تو لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، بڑوا لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور کہتا تھا مجھے بد دعا لگ گئی ہے سعد بن وقاص کی۔ تو میرے بھائیو اگر آپ نے بھی اپنے امام صاحب کا مولوی صاحب کا دل دکھایا، چاہے ذمہ دار کیوں نہ ہو یا ذمہ دار دوسرا نہ وہ بھی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، معافی تلافی کر لیجئے۔
اگر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے تو ہم اور آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ میرے بھائیو، ابھی جو دور چل رہا ہے، اپنی پونجی کو بچا کے رکھیے، صدقہ و خیرات کیجئے، اللہ کے راستے میں لگائیے۔ آج کل لوگوں کو شکایت ہے، مولوی صاحب برکت نہیں ہے۔ سب لوگ رو رہے ہیں، برکت نہیں ہے۔ اصل میں کیا ہو رہا ہے، ہم اور آپ برکت کے پیچھے نہیں، کثرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اب کثرت کا معنی وہ نہیں ورزش، کثرت کا معنی ہے زیادہ، ہائے 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 ہائے۔ پھر مال بھی بولتا ہے بائے 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 بائے، وہ بھی بڑا ہوشیار ہے، جلدی آتا ہوتا نہیں، 24 گھنٹہ کم پڑ رہا ہے کمانے میں، صحیح ہے کہ نہیں؟ رگڑ رہا ہے ہاتھ پیر، پیسوا آئیو نہیں کرتا ہے۔ اتنی آسانی سے آ جائے تو سب مالدار نہ بن جائیں، چھیلنے پڑیں گے، تلوار دم رگڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے زیادہ کے چکر میں نہ رہیے، صرف دعا کیجئے برکت کی۔ اس لیے ہم اور آپ وتر کی نماز میں پڑھتے ہیں، سنن نبی داؤد کتاب وبارک لی فیما اعطیت، میرے رب جو تو نے دیا اس میں برکت عطا فرما۔ ہمیشہ برکت کی دعا کیجئے، کثرت کی دعا نہیں۔ برکت کہاں سے آئے؟ آج ہمارے نکاح میں برکت نہیں ہے، ہمارے بچوں میں برکت نہیں ہے، ہمارے اندر برکت نہیں ہے، کیونکہ ہم اور آپ شادی جو کرتے ہیں وہ شادی سادی نہیں کرتے ہیں، بلکہ شادی کیا کرتے ہیں؟ بارات لے جا کے کرتے ہیں، دان دہیج کے ساتھ کرتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگ کے یہاں بھی شادی میں بارات جاتے ہیں کیا؟ یار میری اردو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی بولے بھی نہیں کر رہا ہے۔ بارات جاتے ہیں آپ لوگ شادی میں بارات جاتے ہیں؟ شیخ صاحب 200 150 کا کھانے جاتے ہیں؟ مسئلہ وہی ہے نا، کا کھانے جاتے ہیں؟ کھانے جاتے ہوں گے یا پھر تاکنے جاتے ہوں گے، سوٹ ووٹ پہن کے گاڑی پر بیٹھ کے، اور کہیں گڑیا الٹ گئی تو مر جاتے ہیں۔ کتنے لوگ مرے بھی ہیں باراتی صاحب؟ یعنی اب پھر بولوں گا تو لوگ بولے گا مولوی صاحب آپ ہنساتے ہیں۔ میں ہنساتا نہیں ہوں، نہ میں ہنساتا ہوں نہ میں پھنساتا ہوں، آئینہ دکھا دیتا ہوں۔ اور روٹی اور بوٹی، روٹی اور بوٹی، بوٹی کھانے کے چکر میں کہیں کہیں ہو جاتے ہیں بوٹی، لیکن بوٹی نہیں ہو رہی۔ اور شادی میں جاتے ہیں، آدھا کھاتے ہیں اور آدھا اسی میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی برتن میں ہاتھ دھو کے چلے آتے ہیں۔ جب شادی میں جاتے ہیں تو کینلے والا پانی پیتے ہیں۔ کینلے جانتے ہیں آپ؟ تو صحیح، فلٹر پانی، اس میں لکھا ہوا تھا کینلے بسلیری۔ گھر پہ کنویں کا پانی نہیں مل رہا ہے، چاپا کل کا پانی نہیں مل رہا ہے، اور شادی میں بولتا ہے ادھر لا کینلے پانی لا۔ اتنا ہی نہیں، شادی میں کتنے لوگ ٹھنڈا بھی پیتے ہیں، بڑا مزہ آتا پینے میں۔ اس بیٹی کے باپ سے آپ نے پوچھا ہے کہ وہ کہاں سے سود پر پیسہ لے کر آئے ہیں، بیاج پر پیسہ لائے ہیں، کتنی زمینیں اس نے بیچی ہے۔ میرے بھائیو، ایسا کھانا حلال ہو سکتا؟ میں آگے جواب نہیں دوں گا، آپ پر میں نے چھوڑ دیا۔ آپ کی بھی بیٹی ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، میرے ساتھ بھی ہوگا۔ ہم اسی جلسے میں آج سے عہد کرتے ہیں کہ بارات، آگے نہیں بولوں گا میں، بارات الحمدللہ مولوی صاحب اکیلے کوشش میں ہیں اور 10-15 سال ہو گئے ہیں، دعا کیجئے آخر تک ہوتا رہے۔ تو یہ خود کرنا پڑے گا، یہ میں چھوٹی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ آپ تو لے کر رہے مولوی صاحب سب لوگ کر رہے ہیں تو میں اکیلے کیا کروں؟ آپ اکیلے دھار بدل سکتے ہیں۔ مسخان خان بیٹی نے اکیلے پوری دنیا میں دھار بدل دیا، بدلا کہ نہیں بدلا؟ آپ نوجوانوں سے کہتا ہوں عہد کر لینے کا، بابا ممی اگر باراتی جائیں گے تو ہم شادی نہیں کریں گے، اور علماء لکھ دیں
ایریا کے پورے مولانا لوگ، جس شادی میں ڈی جے بجے گا، باراتی جائے گا، دان دہیج لے گا، اس کا نکاح نہیں پڑھا ہے۔ اب آئندہ سے کچھ لوگ مولانا کو بلائیں گے ہی نہیں۔ یہ کیا بارات کے خلاف بول رہا ہے، دان دہیج کے خلاف بول رہا ہے، اور آج کل لینے والے کیسے 2-3 دن پہلے منگا لیتے ہیں۔ ارے مولوی صاحب کیا کریں، خود سے دے دیا ہے۔ مولوی صاحب کیا کرے، وہ اپنی بیٹی کو دیا ہے، ہم کو کہاں دیا ہے۔ اچھا ہم بھی تو کھڑے ہو جاتے، بیٹیا ابا کے گھر سے نہ لانا، میں بھی تو آپ کا باپ ہوں، میں خرید کے آپ کو دے دوں گا۔ آج کل لوگ بولتے ہیں نا کہ بہن نے اپنا حصہ معاف کر دیا، بہن ترکہ نہیں لیتی ہے، تو ہم بھی تو بولے بھائی لوگ، بہنوں میری بہنوں سن لو، ہم بھائیوں نے بھی معاف کر دیا، آپ لوگ سب ہمارا حصہ لے لو۔ یہ آئی اردو سمجھ میں؟ سب بھائی لوگ بانٹ لیتے ہیں، بہن کو نہیں دیتے ہیں۔ دیتے ہیں؟ اتنا بڑا مجمع، کتاب و سنت کا مجمع ہے، کتاب و سنت پر چلنے والا ہے، اور بہن کو حصہ نہیں دیں گے، ابا گزر گئے ان کو ترکہ نہیں دیں گے۔ کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں؟ سب سے بڑا ظلم ہے یہ ظلم۔ آہ لگے گی آہ تو وہ کہیں کا بھی نہیں رہے گا۔ شادی سادی کیجئے، اس لئے ایک حدیث کے اندر آیا، سننا بھی داؤ، حدیث نمبر 2117، خیر النکاح ایسر ہو، بہترین نکاح وہ ہے جو آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ برکت والے نکاح، ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اپنے پڑوسی ملک کا واقعہ ہے۔ مفتی صاحب ہے، ان کو 10 بچے ہیں، ان کی اہلیہ گزر گئی ہیں۔ ان کی اہلیہ، ایک چیز اور کہوں گا، آج کل لوگ اپنی بیٹی مولی صاحب کو نہیں دیتے، اللہ ماشاءاللہ، اب آپ لوگ ایریا کیا میں نہیں جانتا، اکثر لوگ اپنی بیٹی پیسے والے کو دیتے ہیں۔ پیسہ رہے، گاڑی رہے، بنگلہ رہے۔ آج ہماری کچھ بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ بھی بھاگ رہی ہیں، کیونکہ گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کھانا ہے، ہوٹل ہے، 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے، بس ختم، اسلام ہی کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیو غور کرنا پڑے گا، برکت والا، برکت، جب تک برکت نہ آئے، کیا کہا ہے واقعہ سنیں، 10 بچے، مہر کیا ہے؟ بیٹے میری بیٹی 18 پارے کی حافظہ ہے، اب آپ نے 12 پارے یاد کرا دینا، اوکے یہی مہر ہے۔ لوگ دان دہیج لے لیتے ہیں لیکن مہر معاف کر دیتے، معاف کرتی کہ نہیں کرتی؟ یا پھر جب روح نکلنے کا وقت آتا ہے، ابا گزر رہے ہیں، ممی معاف کر دیجئے، روح نکلتے ہو اٹھا کے لے، معاف نہیں ہوتا، معاف نہیں ہوتا۔ مہر دے، زمین میں سے دینا پڑے گا، حصے میں سے دینا پڑے گا۔ میں بہنوں سے کہتا ہوں اگر آپ نے اب تک مہر دین نہیں لیا ہے تو آج ہی سے پیچھے پڑ جائیے۔ اب جتنے لوگوں نے نہیں دیا ہوگا وہ میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ کہاں سے مولانا کو بلا لیے اور ہم کو پھنسا دیے۔ شیخ صاحب آئندہ مت بلایا کیجیے، ایسے پھنس جائیں گے سب، ہے کہ نہیں؟ مہر دین دینا پڑے گا، روح نکل رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، دینا پڑے گا، نو معافی، معمولی بات نہیں۔ ارے یہ تو دل رکھنے کے لیے۔ پہلے برکت والی شادی سنا دیتا ہوں ورنہ بھول جاؤں گا۔ کیا ہوا؟ بیوی گزر گئی، جب گزر گئی تو بعد میں پتا چلا مفتی صاحب دوسری شادی کر لیجئے۔ بولے دوسری شادی؟ میری بیوی کے بارے میں سن لیجئے، میری بیوی قرآن کی حافظہ ہے۔ مفتی صاحب نے کہا قرآن کی حافظہ تھی۔ میرے 10 بچے ہوئے، 10 کے 10 بچے قرآن کے حافظ تھے۔
میری بیوی تو وہ تھی گھر پہ کام کرتی تھی اور جو وقت ملتا تھا تو بچوں کو قرآن کا حفظ کراتی تھی، اور میری بیوی ہی نے میرے 10 بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا ہے۔ اور میری بیوی جب تک میرے ساتھ رہی، مفتی صاحب نے کہا، انہوں نے کبھی مجھ سے کپڑے کا مطالبہ نہیں کیا، مجھے یہ کپڑا چاہیے، یہ کپڑا چاہیے، یہ کپڑا چاہیے۔ ایسی بیوی اگر کہیں ہے، ایسی عورت اگر ملتی ہو تو لے آئیے، ہم شادی کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی ایسی صبر والی ہے، ماں نے 10 بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا ہے۔ آج بتا سکتے ہیں ہمارا کتنے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں؟ آج ہمارے یہاں تو حافظ کا سسٹم ہے ہی نہیں، ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر۔ میں ڈاکٹری کے خلاف نہیں ہوں، انجینئرنگ کے خلاف نہیں ہوں، ماسٹری کے خلاف نہیں ہوں، لیکن وہ بیٹا کس کام کا ہے جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے آ رہا ہے، وہ برے لوگوں کے آشرم میں چھوڑ کے آ رہا ہے؟ وہ بیٹا کس کام کا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، سلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ابے بیٹھ، سلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ابے بیٹھ۔ اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ کھول کے بولنا، سلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ابے بیٹھنا۔ سلام کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ وعلیکم السلام، سیدھا بولے بیٹھنا۔ محمد صاحب، نعوذ باللہ، یہ مسلم بچے کی بات کر رہا ہوں، محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتا۔ ارے ویسا دنیاوی تعلیم کا فائدہ کیا ہے جو اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا؟ ضرور تعلیم دے گیا، لیکن دینی تعلیم بھی ضروری ہے، اور دینی تعلیم یہی مدرسے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، صدقہ و خیرات کیجئے۔ ہر آدمی سوچنے کی نہیں ایک دن کے جلسے سے یا 2 دن کے جلسے سے مدرسے کا کام ہوگا۔ ہر آدمی سوچنے کی جب تک میں زندہ ہوں یہ مدرسہ میرے پورے علاقے کی آن ہے، بان ہے، شان ہے، اور اس سے میری بھی جان ہے۔ تو جب تک ہم اور آپ کوشش نہیں کریں گے، ہو سکتا ہر آدمی کر لے، ایک بچے کا پورا خرچ میں اٹھاؤں گا، 2-3 آدمی مل کے کوشش کر لے، ایک بچے کا، 2 بچے کا، ایک مولوی صاحب کا خرچ میں اٹھاؤں گا۔ میرے بھائیوں، مال دینے سے کم نہیں ہوتا۔ حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی، حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، حدیث نمبر 2588، ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہم اور آپ جب نکالتے ہیں نا تو اس طرح کر کے نکالتے ہیں، اور اس طرح سے دیکھیے غور سے، مولانا لوگ پیسہ مانگ رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ نوٹ 10-10 کی اتنی موٹی لے کر آتے ہیں، اوپر سے لگتا ہے کہ خوب موٹا لے کر آیا ہے، ایک نکالا پھر دے دیا، پھر کچھ دو اعلان ہوا، پھر نکالا دے۔ میرے بھائیو، 1-2 دن نکالنے سے نہیں ہوگا، سال بھر نکالنا پڑے گا، کیونکہ یہ مدرسہ آپ کا ہے اور اس کے ذریعے آپ کی شان ہے، اور دینے سے مال کم نہیں ہوتا، دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ جو دیتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے، جو روک لیتا ہے اللہ اس کی روزی روک لیتا ہے، جو دیتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جو نہیں دیتا ہے فرشتے اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ تو فرشتے کی دعا چاہیے یا بد دعا؟ چلیے آگے، حدیث کا دوسرا حصہ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ ہم اور آپ معاف کریں گے؟ میں یہ سنا باپ بیٹے میں کیس چل رہا ہے، بھائی بھائی میں کیس چل رہا ہے، وہ تو بھائی بھائی کا سنا تھا، لیکن باپ بیٹے میں کیس، باپ دھوپ میں جلتا ہے، باپ دھوپ میں جلتا ہے، ماں چولہے پر جلتی ہے، تب اولاد پلتی ہے، اور یہی اولاد کہتی ہے کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ابا جنت کا دروازہ ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ماں تو کرتے ہیں، ماں اور بابا کو بھول جاتے ہیں۔ بابا جتنی محنت کرتے ہیں، ابا جتنی محنت کرتے ہیں، ابا اپنا ہاتھ اپنی اولاد کے لیے وہاں بھی پھیلا دیتے ہیں جہاں وہ پاؤں رکھنا گوارا نہیں کرتے، ہے کہ نہیں؟ باپ کی عزت کرنا سیکھیے۔ باپ راضی تو اللہ راضی، باپ ناراض تو اللہ ناراض۔
پھر بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کیسا کیسی کیا چیز کے لیے بھائی؟ اب آپ لوگ کیا بولتے ہیں ہم کو تو پتا نہیں، دو کھیت کے بیچ میں جو ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہم تو آڑ بولتے ہیں، اب آپ لوگ کیا بھی آڑ بولتے ہیں، لیکن میں اب اس کو آڑی بولتا ہوں، نہیں سمجھے؟ لیکن اب میں اس کو آڑی بولتا ہوں، کیوں؟ اس طرف والے بھی کاٹ کاٹ کے پتلا کر دیے، اس طرف والے بھی کاٹ کاٹ کے پتلا کر دیے، اب اتنا پتلا کر دیے کہ وہ آڑا ہو گیا ہے، جو لکڑی کاٹنے والا آڑا ہوتا ہے نا، کتنا پتلا ہوتا ہے ایسا۔ اور جب سے ایسی بےایمانی ہوئی ہے اللہ نے برکت ہی چھین لی ہے۔ دیکھیے برکت نہیں اللہ نے چھین لیا ہے۔ معاف کرنا سیکھیے، کسی سے کوئی دشمنی ہے جا بھائی میں نے معاف کیا۔ کتنے کیس ہیں موچ کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ارے مچوا رکھتے کا ہے تو کہ لڑائی لڑنی، داڑھی کی لڑائی لڑی ہے، داڑھی والی لڑائی جانتے گا وہ سمپل والی ہوتی، جا بھائی میں نے معاف کیا۔ معاف کرنا سیکھیے۔ اور حدیث کا تیسرا حصہ ہے وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ تو اللہ کے لیے جھکنا سیکھیے میرے بھائیوں۔ تو حالات جیسے بھی ہو ایک ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہیے، مسئلہ کی لڑائی نہ لڑیے، پیار کے ساتھ رہیے۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے، کچھ بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بھی ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ جو تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ میری تقریر کا خلاصہ یہ رہا، جب بھی کوئی مسئلہ اٹھتا ہے عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا صبر کیجئے، اپنے علماء کے ساتھ جڑ کے رہیے، ہر آدمی بات نہ کرے، دین کو پکڑ لیجئے، اور دینی مدارس ہمارے دین کی حفاظت کے قلعہ ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے یہاں کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو غلط کام میں لگے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر پینا کھانا، جانتے ہیں پینا کھانا۔ اب میں یہ جملہ بولتا ہوں، فلانے صاحب کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، فلانے بھیا کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں۔ کیسا لگا؟ اچھا ہے نا؟ اگر میں یہ کہوں فلانے بھائی پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں تو کیسا لگے گا؟ ارے مولوی صاحب کیا بول رہے ہیں آپ؟ لیکن اگر اسی کو میں ایسا بول دوں فلانے بھیا کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، مولانا دعا کر دیجئے اور بڑھ جائے۔ اور جہاں کا ہے فلانے بھائی پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں تو کیا ہوگا؟ کیا؟ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیتے ہیں اور اتنا پیتے ہیں کہ گٹر میں گر جاتے ہیں، اور گٹر میں الٹے ہوئے ہیں، ویسے ننگے پڑے ہوئے ہیں، کبھی کبھی اپنا پیشاب بھی اپنا پیخانہ بھی سونگھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے گٹر میں پڑے ہوئے، اگر اسی حالت میں روح نکل گئی تب پینا چھوڑیے۔ کتنے لوگ زندہ ہیں پینے کے لیے اور کتنے لوگ پیتے ہیں زندگی کے لیے، ہے کہ نہیں؟ میں زندہ رہا، پینا چاہیے۔ اپنی بیوی کو بولتا پیسہ لا، آ کے مارا، یہ کیا؟ اب آپ کے یہاں تو بینڈ ہے کہ نہیں یہ تو مجھے پتا نہیں، لیکن بہار میں شراب بینڈ ہے، اور اتنا بینڈ ہے کہ لوگوں کو من کرتا ہے تو جھارکھنڈ میں گھس جاتے ہیں اور پی کے چلے جاتے ہیں، تو ان کو پیٹتے کائے نہیں بھی، کیسا بینڈ ہے یہ؟ ارے جہاں یہ بن رہا ہے اس پر بینڈ لگنا چاہیے کہ جو پی رہا ہے اس پر بینڈ لگنا چاہیے؟ جہاں جہاں بن رہا ہے اس پر بینڈ لگاؤ۔ دیکھا اپنے کورونا میں بھی پینے والا سب کے سامنے ملا اور چائے پینے والا کونے میں ملا، یہ پینے والا سب کے سامنے ملا اور چائے کہاں ملی؟ کونے میں ملی، کورونا میں۔ کیا ہے میرے بھائیو، ہم اور آپ اپنی جان کو برباد کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ برباد کر رہے ہیں، اور جو کوئی پیتا ہے خود کا نقصان ہے، دوسرے کا نقصان ہے، سماج کا نقصان ہے، پیسے کا نقصان ہے، عقل کا نقصان ہے، ہر چیز کا نقصان ہی نقصان ہے۔ حدیث کے اندر آیا سنن صحیح حدیث نمبر 5666، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا شراب پینے سے دور رہو کیونکہ یہ برائیوں کی ماں ہے، اور غصہ کرنا برائیوں کا باپ ہے۔
یہ حدیث میں نہیں لیکن میری طرف سے میں بول رہا ہوں، غصہ کرنا برائیوں کا باپ ہے۔ آج کل لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے، کسی سے بھی پوچھوں بھائی صاحب آپ کو غصہ آتا ہے؟ بولے ہاں مولوی صاحب ہم کو تو بہت آتا ہے۔ آپ کو بھی غصہ آتا ہے؟ بولے ہاں آتا ہے۔ آپ کو بھی آتا ہے؟ بولے ہاں آتا ہے۔ یہ سب کو پکڑ کے لے جائیے پولیس والے کے پاس، کہیے کہ آپ سب لوگ مل کر پولیس پر غصہ کیجئے۔ جہاں پولیس پر غصہ دکھائیے گا، پولیس ڈنڈا مار مار کے نہ پورا غصہ چھوڑا دے گی۔ تو کس پر لوگ غصہ کرتے ہیں؟ کمزوروں پر۔ ذرا طاقتور پر غصہ کر کے دکھائیے، بیوی پر غصہ، اس پر غصہ، اس پر غصہ۔ ایسا غصہ کس کام کا میرے بھائی؟ تو وہ پینے والے کا نقصان۔ ایک آدمی تھا سیدھا سادہ تھا، ایک عورت نے بلایا، کہا کہ آپ شراب پی لیجئے یا اس بچے کو قتل کر دیجئے یا میرے ساتھ غلط کام کیجئے۔ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی، اس نے کہا اگر قتل کر دے گا تو بدنام ہو جائے گا اور اس کے ساتھ غلط کام کرے گا تو بدنام ہو جائے گا۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو چوری چھپے کرتے ہیں، نکاح نہیں کرتے ہیں، شادی نہیں کر رہے ہیں، لیکن چوری چھپے کام چلا رہے ہیں، چوری چھپے کام چلا رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں کے یہاں بانس ہوتا ہے کیا؟ بانس جانتے ہیں؟ بانس ہوتا نہیں، یا پھر پوال ہوتا ہے، پوال دیہات، پوال وہ کونے میں جا کے چوری چھپے کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو ایڈز کی بیماری لگ جائے گی، اور اگر بیماری لگے گی دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس لیے شادی کیجئے، شادی۔ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی، اس نے شراب پی لیا، پینے کے بعد بچے کو بھی قتل کیا، اس عورت کے ساتھ غلط کام بھی کیا، تو بڑے نقصانات۔ اب آخری بات، نشہ والی چیز سے دور رہی ہے۔ نشہ آج کل اپنے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی، سب چل رہا کہ نہیں چل رہا؟ سگریٹ کے اوپر لکھا ہوا کینسر ہے، وہ کینسر کا منہ میں ڈال۔ گٹکا کھا کے اور یہاں پر گول گول بھوماک ہو جاتا ہے، سوراخ، یہ پورا گوشت گل کے نیچے گر جاتا ہے گٹکا کھانے والے کا۔ دیکھیں آپ یہاں سے پورا یہ کر رہا ہے۔ میرے بھائیو نشہ اور چیز سے بچنا۔ کل مسکر حرام، سنن داؤد کی روایت ہے کہ ہر نشہ والی چیز حرام ہے، تو نشہ مکت بنائیے اپنے سماج کو۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے نشہ کر رہے ہیں، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جب تک پورے اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، پوری دنیا ہم کو ایسے ہی کرتی رہے گی۔ اسلام میں داخل ہو جائیے، دنیا کچھ نہیں کرے گی۔ باتیں مجھے اور بھی آپ سے کرنی تھی، شیخ صاحب آ چکا ہے، انشاءاللہ کسی اور مناسبت سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ میری اردو آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی یہ تو میں تو نہیں جانتا، لیکن جو باتیں میں نے کہی اللہ کی توفیق سے، کچھ باتیں ادھر ادھر ہو گئی میری طرف سے، شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے ان کے میزان حسنات میں جگہ دے دے، ان کی محنت کو قبول فرما لے۔ اللہ جو بیمار ہے شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، ہمارے ملک میں امن و شانتی بنی رہے، یہ بھی ہماری دعا ہے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔